الرحمن الرحيم. باب غزوة أحد. وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. شریف سے بالکل سامنے جو روڈ جا رہا ہے اس سے آپ کو سامنے یہ محسوس ہوگا کہ جبل احد ہے یہاں سے وہاں بس اتنا ہے. آپ کو نظر آئے سارے شہر سے نظر آتا ہے. یہ محسوس ہوگا کہ یہ پہاڑ یہاں سے شروع ہوا ایسے ایسے وہاں ختم. یہ مقدس پہاڑ جو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بس اتنا ہے کہ یہاں سے شروع یہاں ختم. یہ پہاڑ تقریباً 6 میل کا پہاڑ ہے. ہمارے بعض دوستوں نے اپنی شاندار گاڑی جو وہاں کی ایک بہت خاص گاڑی اس میں بٹھا کر مجھے کنارے سے دوسرے کنارے تک کا سفر کرایا اور پھر اس کی پشت پر بھی لے گئے کافی دور تک. بالکل ہم نے اس کو جو پیمائش کیا تو 6 میل کا پایا. اتنا لمبا چوڑا یہ پہاڑ ہے جو
اس کے اور اوپر وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ ٹھہرے. تمہارے کچھ احباب نے کرم فرمائی کی دل چلے احباب تعالیٰ اور جزائے خیر دے. اللہ کی یاد میں مست رہنے والے ذاکرین اور شاکرین وہاں اللہ پاک میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. اس جگہ سے آج تک مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. دیر تک وہ خوشبو ہم سونگتے رہے اور وقت ہوتے رہے. دھوپ کا وقت تھا, اندر بیٹھ کر معلوم نہیں ہوا کہ دھوپ ہے. اندر سے ایسے دو پتھر ہیں بہت بڑے اوپر تک, یہ جگہ ہے, باہر تھوڑی سی جگہ ہے. ان اندر پتھروں میں سے جب باریک ہوا نکل رہی تھی اس کا لطف ہی کچھ اور خوشبو کے ساتھ وہ ہوا محسوس ہو رہی تھی. بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ اسی مقام پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا مزار بھی ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. ایک تاریخی روایت میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے آئے بنی اسرائیل کی جماعت کے ساتھ اور واپسی میں مدینہ پاک سے گزرے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا یہی وصال ہو گیا, یہی انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین اسی پہاڑ پر کی گئی تھی. وہ جگہ جہاں حضرت نے قیام فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے جگہ تھی. کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت کا مزار ہے, لیکن نظر کچھ نہیں آتا. بہت پہلی بات ہوتی, اندازہ حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے. ایک اور دوست بتاتے تھے کہ ایک شخص نے جبل احد کا اوپر سے فوٹو لیا تو وہ فوٹو جو دیکھا تو اس میں محمد تھا. پورا پہاڑ اس طرح بنا ہوا تھا جس طرح کے محمد لکھا جاتا ہے. ایک عجیب بات انہوں نے بتائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ کے ساتھ بڑی محبت. جب آپ اس کے پاس گزرا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ یہ بہت پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. احد میں احدیت کی شان اس علاقے میں یہ اپنی شان کا تنہا پہاڑ ہے. اس علاقے میں اس بڑے پہاڑ کے سامنے میدان ہے. میدان اچھا خاصا ہے جتنا ہمارا مدرسے کا میدان. اس کے سامنے پھر ایک ٹیلا ہے. اس وقت وہ کافی اونچا تھا اور اب زیادہ اس پہاڑ کے تقابل سے وہ اتنا اونچا محسوس نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اتنا کم بھی نہیں ہے ہمارے دار عزیز سے, تو پیچھے پھر بھی زیادہ ہی بڑی ہوگی اس کی بلندی سطح زمین سے. یہ پہاڑ جو اس کے سامنے یہ جبل رمان, یہاں رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مخصوص صحابہ کرام کو کھڑا کیا. اس کے بالکل سامنے والا علاقہ اس طرف کا میدان, ادھر کہ وہ حصہ ہے جہاں سے کفار آئے, وہاں سے وہ آئے تھے. ادھر جبل رمان ہے, ادھر احد ہے اور سامنے کی طرف مدینہ طیبہ ہے. اس کے دامن میں یہ معرکہ پیش آیا ہے. حضرات محدثین و مورخین اس کا سبب
فرماتے ہیں کہ جب بدر کے موقع پر کفار کو سب شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر اللہ کا عذاب اتر گیا، بہت بڑی تعداد میں وہ ہلاک ہوئے، بہت بڑی تعداد میں قید، 70 ہلاک ہوئے، 70 قید، اور مالی نقصان بھی بہت اٹھایا، جس کی وجہ سے کفار مکہ پر بہت زیادہ غم سوار اور ان میں جذبہ انتقام بھڑک رہا تھا۔ ابو سفیان جو اس قافلے کے رئیس اعظم تھے، جو ملک شام سے بڑی تجارت کے ساتھ مکہ پہنچا تھا اور جس میں ہر گھر کا پیسہ لگا ہوا تھا، وہ پورا قافلہ بھی، وہ پورا سامان، وہ پورا مال و متاع دار الندوہ میں موجود۔ دار الندوہ یہ سمجھیے کہ ان کا پارلیمنٹ تھا، ان کے پارلیمنٹ میں وہ پورا خزانہ موجود۔ ابو سفیان نے اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ اور اس جیسے قریش کے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور یہ بات چلائی کہ اس تجارتی قافلے کی اصل رقم مالکوں کو واپس کر دی جائے۔ رأس المال واپس کرنے کے بعد جو کچھ زرع منافع باقی بچتا ہے وہ سب کا سب محمد کے ساتھ جنگ میں لگا دینا چاہیے۔ کفار کے پارلیمنٹ میں اس بات کا مشورہ ہو رہا تھا، سب کے دل میں انتقام شباب پر تھا۔ ادھر سے مکہ معظمہ میں مدینہ پاک سے ابو عامر الفاسد، جو اپنے آپ کو راہب کہا کرتا تھا، بزرگ، وہ آپ علیہ السلام کا شدید دشمن تھا، مکہ آیا اور اس نے کفار قریش کو اور بھڑکایا، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور تم محمد کا استحصال، باہر کی طاقت اور اندر کی طاقت سب کا ایک ہی مشورہ تھا کہ محمد کے خلاف ایسی کارروائی ہو کہ بس وہ دیکھتا تو دیکھتا رہ جائے۔ جب یہ رائے سامنے آئی تو ابو سفیان اور ان سب لوگوں نے اس کی تائید، امریکی کانگریس نے اس کو طے کر دیا۔ یہاں یہ بات بالکل صحیح۔ ابو سفیان کہا کہ سب سے پہلے میں اس کو قبول کرتا ہوں، فلاں نے کہا میری بھی یہ رائے ہے، اور کہا میری بھی یہ رائے ہے، سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ تقریباً 25,000 دینار، اور بعد نے 50 بھی کہا ہے، 25,000 دینار اس وقت کی بہت بڑی رقم، اور آج بھی وہ کروڑوں بنتی۔ اس کے ذریعے سے پوری زبردست تیاری شروع کر دی گئی۔ تمام مکہ میں اس بات کا ہنگامہ تھا، آس پاس قبائل میں اطلاع کرائی گئی، جنگ کی تیاریاں اعلیٰ پیمانے پر شروع ہو گئی، جوش و خروش غضب کا تھا۔ 3,000 افراد، جن میں 7
دارع زرہ پوش، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور ان کے ساتھ 15 گانے بجانے والی عورتیں جو مردوں کو بھڑکایا کریں، اشعار پڑھ پڑھ کر بھڑکائے، ساتھ ہو گئی اور پوری زبردست تیاری کے ساتھ یہ لشکر جراح، لشکر کفار یہاں سے مکہ معظمہ سے 5 شوال سن 3 ہجری میں مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آپ تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عباس حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ قلبی محبت، فوراً ایک شخص کو آپ کی خدمت بابرکت میں بھیجا کہ پرچہ آپ جلدی پہنچاؤ، 3 دن کے اندر اندر تمہیں پہنچ جانا چاہیے۔ وہ شخص مکہ معظمہ سے بہت تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پاک پہنچا۔ آپ اس وقت مسجد قباء میں تھے، کسی کام سے وہاں تشریف لے گئے، وہ پرچہ آپ کو ملا جس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ ابو سفیان پوری تیاری کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اطلاع پا کر اپنے بعض صحابہ کو بھیجا، انس اور مومن تجسس اخبار کے لیے روانہ کیے گئے۔ پھر حضرت اخبار ادھر آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، یہ صورتحال سامنے کیا کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ میں ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ مدینہ پاک میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے، عورتوں کو محفوظ مقامات پر چھوڑ دیے جائے، عورتوں اور بچوں کو قلعوں کے اندر محفوظ کر دیں اور میدان میں مرد مقابلہ کریں، اور عورتیں اور بچے قلعوں کے اوپر سے پتھروں کی بارش کریں۔ خود آپ علیہ السلام کی رائے یہی کہ مدینہ پاک میں رہ کر ہی مقابلہ۔ اتفاق سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی اس مشورے میں مصلحت شریک کیا گیا اور اس کی رائے بھی یہی۔ یہ تھے ہمارے حضرت اقدس مولانامفتی خالدسیف اللہ حفظہ اللہ ورعاہ، جو سن 2007 میں 1428 ہجری میں درس بخاری شریف دے رہے تھے اور غزوہ احد کا تفصیلی بیان فرما رہے تھے اور اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ احد پہاڑ کی تفصیل آپ نے حضرت اقدس کی زبان اقدس سے سنی، اور آپ کے سامنے جو یہ نظر آ رہا ہے یہ احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ کا ارشاد آپ نے ابھی سنا کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی آنکھوں سے اس مبارک پہاڑ کو دیکھیے اور اس سے محبت کیجیے اور اس کی حقیقی زیارت کے لیے حج اور عمرے کا سفر فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث سے گہرا تعلق نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
دعاؤں کا طالب سیدمحمدسفیان گنگوہی، مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ، شیر علی مسجد، محلہ کوٹلہ، قصبہ گنگوہ، ضلع سہارنپور، UP، انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوہ احد